الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ جو نعمتیں انسان کو ملی ہے ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جو نعمتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم سے جو ہے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بے وقت باہر نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اپنے گھر سے باہر نکلے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، ان سے پوچھا کہ تم دونوں آج بے وقت اپنے گھر سے کیسے باہر نکل آئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، مضطرب ہیں، اور اسی بھوک کی بےتابی اور پریشانی نے، اسی بھوک کی شدت نے ہمیں اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ مجھے بھی اسی بھوک کی بےتابی نے، اسی بھوک کی پریشانی نے اپنے گھر سے بے وقت نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر کے ایک انصاری صحابی کے یہاں تشریف لے گئے۔ اتفاق ایسا کہ وہ انصاری صحابی گھر پر تشریف فرما نہ تھے، گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ نے، ان کی وائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ان سے دریافت کیا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ پانی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اسی درمیان وہ انصاری صحابی تشریف لے آئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پر ہے۔ یہ دیکھ کر کے ان کا چہرہ فرط مسرت سے کھل اٹھا اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ما احد الیوم، آج کوئی نہیں ہے اکرم اضیاف منی، مجھ سے زیادہ معزز میزبان۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے گھر میں مہمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہو، تو وہ سب سے بڑا میزبان ہوگا اور اس کا اعزاز و اکرام سب سے بڑا ہوگا۔ اس انصاری صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور کے خوشے پیش کیے، جس میں کچھ کچی کھجوریں تھیں، کچھ پکی کھجوریں تھیں، اور ایک بکری ذبح کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانداری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، آپ کے ساتھیوں نے کھایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتسألن یومئذ عن النعیم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت کے دن ضرور بالضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا۔ بھوک کی شدت میں اپنے گھر سے باہر نکلے، بے وقت گھر سے باہر نکلے، اور اس پر یہ کھانا ملا ہے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے، دوسری روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کھجور کا وہ خوشہ رکھا ہوا تھا جس میں بیکار اور ناکارہ کھجوریں تھیں، تو انہوں نے ان کھجوروں کو زمین پر پھینک دیا، جس کی وجہ سے وہ کھجوریں بکھر گئیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، ہم غور کریں اپنی ذات پر
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما رکھی ہیں. خود اپنے آپ میں اب اگر ہم غور کریں گے کتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سننے، دیکھنے، پکڑنے، چھونے، سمجھنے کی صلاحیتیں اللہ رب العزت نے عطا فرما رکھی ہے. نہ جانے کیسی کیسی صلاحیتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے، کیسی کیسی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے. ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ان نعمتوں کی قدر کی جائے اور اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے. نعمتوں کی قدر بھی ضروری ہے اور نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ضروری ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی چیز نہیں ملی ہے، کوئی نعمت نہیں ملی ہے، تو اس پر صبر کرنا بھی ضروری ہے. ہم اپنی ذات پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے اندر بھی موجود ہوتی ہے، ہر ایک شخص کے اندر موجود ہوتی ہے. وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کئی ساری صلاحیتیں عطا فرما رکھی. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایبلٹی ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ذہانت ہوتی ہے. ہم اپنی صلاحیتوں کا کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے، قوم و ملت کے فائدے کے لیے ہم کس طرح سے اپنی صلاحیت کا استعمال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. جو وقت کی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. جو فطری صلاحیتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے دنیاوی اور دینی، ان نعمتوں کی قدر کی جائے اور جو صلاحیت کی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس صلاحیت کی نعمت کو بھی استعمال کریں اپنے فائدے کے لیے، اپنے گھر والوں کے فائدے کے لیے، اپنی پوری امت کے فائدے کے لیے، یہاں تک کہ پوری انسانیت کے فائدے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت کو ڈھونڈ کر کے اس کا استعمال کیجیے اور دنیا کو فائدہ پہنچائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیق.